اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، شکر اور احسان کہ ہمیں دین اور دین سے محبت کرنے والے اور دین پر چلنے والے اور دین کے خاطر وقت نکالنے والے لوگوں کی اور ان کی اطاعت کرنے والوں میں شامل فرمایا، کیونکہ ہم لوگ تو سب گناہ گار ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کا یہ معمول رہا کہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت دین کے خاطر ضرور نکالتے تھے، اور دین کی باتیں سننا، دین کی باتوں کو سمجھنا، سیکھنا اور سکھانا، یہ ان کے روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ تو ہم لوگ ان کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نقل کو قبول مقبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ تو ان سب تمام چیزوں کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے کو صحیح چیز سکھاتے ہیں، صحیح بات سکھاتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دیتے ہیں، صبر پہ جمے رہنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی صبر سکھاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو اتاری گئیں آپ کی طرف، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق اور سچ سچ بات ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وہی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں بتایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے محبوب کے ذریعے اتارا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے جو حق بات کرتی ہے، سچ بات کرتی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ زیادہ تر لوگ ایمان کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اور اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا، اللہ تو بس وہی ہے جس نے آسمانوں کو کسی بھی ستون اور کھمبے یعنی کالم بیم کے بغیر اونچا کر دیا، کھڑا کر دیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی بتائی؟ دیکھیے، اب علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سورہ مبارکہ میں کچھ نشانیاں بھیجتا ہے، کچھ نشانیاں بتاتا ہے، جس سے عام انسان بھی اگر تھوڑی سی عقل لگائے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمانوں کو کسی بھی ستون اور کھمبے کالم بیم کے بغیر اونچا کھڑا کر دیا۔ اب آج ہم ایک چھت بنانے جاتے ہیں تو کم سے کم کتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے آئیں، ایک کالم تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے۔ ایک کالم کے بغیر تو کوئی چیز کو ہم کھڑا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کالم، کسی بھی ستون، کسی بھی کھمبے، بنا کالم بیم کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ اس کو تم بھی دیکھتے ہو، پھر عرش پر جلوہ فرمائی بھی صرف اسی کی ہے، یعنی آسمان بھی اس نے پیدا فرمایا، زمین عرش بھی اس نے بنائی، عرش اعظم پر بھی وہی جلوہ فرما ہے، زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر! مطلب سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اس کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔
ایک مقرر کی ہوئی مدت تک ہر ایک چلتا ہی رہے گا. ابھی اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کر دی ہے, قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کتنے وقت تک چلتے رہنا ہے. اللہ ہر کام کی تدبیر جاری فرماتا ہے, تفصیل سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے. ابھی اللہ تعالیٰ سب چیزیں کیوں بتا رہا ہے؟ کھول کھول کر بتائی جا رہی ہیں, تفسیر بیان کی جا رہی ہے, نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں, تاکہ تم لوگ علم والے ہو, اگر علم رکھتے ہو تو اللہ کو پہچان لو اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کی ہر بات حق ہے اور قیامت آنی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونا ہے. پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا, اور صرف وہی ہے جس نے زمین کو کھینچ کر بچھایا اور زمین میں جگہ جگہ بوجھل پہاڑ ڈال دیے اور نہریں جاری فرما دی اور ہر طرح کے پھل فروٹس جوڑے میں بنا دیے اور رات کو دن پر ڈھانک دیا. بے شک ان تمام باتوں میں بہت سے نشانات موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, دھیان دیتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے, ہے نا, جس طرح سے ہم ایک بچھاتے ہیں, چٹائی بچھاتے ہیں, قالین بچھاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب چیزیں جس پر ہم رہ سکیں, دوڑ سکیں, کھا سکیں, پہن سکیں, چل سکیں, تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھینچ کر ایک بچھات کی طرح بچھا دیا اور اس پر پہاڑ ڈال دیے, پہاڑوں سے اس کو تھام دیا ہے. جس طرح سے کیلے ٹھوک دیے جاتے ہیں اس طرح سے زمین میں پہاڑوں کے کیلے ٹھوک دیے گئے تاکہ امبیلنسنگ نہ ہو. پہاڑ زمین کو تھامے ہوئے ہیں اور نہریں جاری فرما دی, پھل فروٹ دن رات, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر تم لوگوں کو ذرا سا بھی علم ہو, ذرا سا بھی تم دھیان دو, تو یہ سب میری نشانیوں میں سے ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 4 میں کہ اور زمین میں طرح طرح کے علاقے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں, پھر بھی خاصیت میں الگ الگ ہیں. اب دیکھیے یہ بھی سوچنے والی بات ہے, کہنے کو اللہ تعالیٰ کی ایک زمین ہے لیکن کہیں ریگستان ہے, کہیں ہریالی ہے, کہیں پانی ہے, کہیں سوکھا ہے. تو اس طرح سے ایک ہی زمین میں, اس ارتھ میں, اس پرتھوی کی ایک ہی زمین میں الگ الگ خوبیاں ہیں, الگ الگ باتیں ہیں, الگ الگ خصوصیات ہیں. پھر باغ بگیچے, انگور اور کھیتیاں ہر طرح کی, اور کھجور کے درخت کوئی ایک جڑ پر ہوتا ہے اور کبھی ایک جڑ میں بہت سے تنے پھوٹ نکلتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ایک پہچان ہے کہ کھجور کا ایک درخت ہے لیکن کھجور بھی الگ الگ طرح سے ہوتی ہیں. کوئی درخت ایک جڑ پر ہے, کسی میں سے الگ الگ تنے پھوٹ جاتے ہیں, اسی کھجور میں سے تنے پھوٹ جاتے ہیں. سب کو ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے. اب پانی تو ہم سب جھاڑوں کے ایک ہی طرح کا دیتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے کہ آم ہو, جام ہو, نیبو ہو, کھجور ہو, کریلا ہو, سبزی ہو, کچھ بھی ہو, سب میں پانی ایک ہی دیا جاتا ہے. تب بھی لذت اور ذائقے میں ہم ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرما دی. مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کا ذائقہ الگ الگ بنا دیا, ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں, الگ الگ بھی ہیں, ڈفرینٹ بھی ہیں, اور ایک دوسرے سے بہتر بھی ہیں. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ اللہ کی کرامات ہیں. ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی سے الگ 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 سبزیاں, پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا عقل والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. اب تھوڑا سا بھی دھیان کیا جائے, تھوڑی سی بھی عقل لگائی جائے, تو اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہو سکتی؟ اگر تھوڑا سا اس کو سوچا جائے, غور فکر کیا جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. آیت نمبر 5 میں فرمایا اور اللہ کی قدرت دیکھ کر اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کی اس بات پر بھی تعجب ہے. یعنی کہ اللہ کی قدرت تو بہت بہتر ہے, تعجب مطلب اس پہ ہمیں ایک سرپرائز ہوتے ہیں, ہم اس کو ونڈرفل ہے. لیکن اس لوگوں کی بات پہ بھی تعجب ہے, اور ان کی بات کون سی تعجب والی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا
کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تب کیا پھر ہمیں نئے طرح سے پیدا فرمایا جائے گا؟ ہم پھر پیدا ہو جائیں گے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے ہر چیز میں یہ قدرت رکھی ہے اور ایک ہی پانی سے میں الگ الگ سبزی فروٹس پیدا کر سکتا ہوں، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ ونڈرفل چیز ہے کہ میں کیا تمہیں پھر سے پیدا نہیں کر سکتا؟ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر کہاں سے پیدا ہو جائیں گے، بس ایسے ہی لوگ اپنے رب کے انکاری ہیں. ایسا سوچنے والے لوگ جو آخرت کی زندگی پر یعنی کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، تو یہ سب انکاری ہیں. ہمارا ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، مرنے کے بعد پھر سے پیدا فرمائے گا. قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت، بروز قیامت کی زندگی، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. تو بس ایسے ہی لوگ اللہ کے انکاری ہیں اور ان کی گردن میں لعنت کے پھندے ڈال دیے جائیں گے. ان پر لعنت ہوگی جو اس سے انکار کرتے ہیں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں. استغفر اللہ. یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان کو آگے فرما دیا ان کو آگ میں ہمیشہ رہنا ہے. استغفر اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر نشانی بھی فرما دی اس سورہ مبارکہ میں، اور آگے کے حال بھی بیان کر دیے اور پہچان بتا دی اللہ کی قدرت کی. آیت نمبر 12 میں فرمایا وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے، یعنی کہ آسمان میں بجلی کڑکتی ہے جس سے تم ڈر بھی جاتے ہو اور تم کو امید بھی بنتی ہے. انسان بجلی کی چمک دیکھ کر ڈرتا بھی ہے اور پھر اس سے کچھ امید بھی بنتی ہے کہ شاید بارش ہو جائے گی. اور بھاری بھاری بادلوں کو بھی وہی چلاتا ہے. بارش والے بادلوں کو، بھاری بھاری بادلوں کو بھی وہی چلاتا ہے. 13 میں فرمایا اور بادل کی گرج، جو بادل گرجتے ہیں، اللہ کی خوبیاں اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتی ہیں. مطلب اس گرج میں بھی اللہ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اور فرشتے اس کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوئے اس کی پاکی اور تعریف بیان کرتے رہتے ہیں. مطلب کہ انسان بڑا ناشکرا بھی ہے اور بہت نافرمان بھی ہے کہ اپنے رب سے نہ تو ڈرتا ہے نہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جبکہ فرشتے جو کہ اتنے پاک ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، وہ بھی اپنے رب کے ڈر سے تھر تھر کانپتے ہیں اور ہمیشہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ سب فرشتے اپنے عبادت میں، اپنے کام میں لگے ہوئے، لیکن انسان اپنے کام سے جس کے لیے اسے پیدا فرمایا، عبادت سے دور ہے اور دنیا کمانے میں مشغول ہے. تو یہ بات بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ انسان کو دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا اور انسان کیا کر رہا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان اپنی بات سے بھٹک گیا ہے، بھول گیا ہے. اور فرشتے آج بھی اسی طرح سے اپنی عبادت میں لگے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور پھر آگے فرمایا کہ بجلی کے کڑاکے بھی وہی بھیجتا ہے. جب بجلی چمکتی ہے، جب کڑکڑاتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر جس پر چاہتا ہے ڈال بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. مطلب جہاں بجلی گرانا چاہتا ہے وہاں بجلی گرا دیتا ہے. یہ لوگ اللہ کے بارے میں بحث اور جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ اللہ بڑی زبردست قوت والا اور بہت طاقت والا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ جو لوگ ناسمجھ لوگ ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جبکہ اللہ بڑی زبردست قوت والا ہے اور طاقت والا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جہاں چاہتے ہیں بارش اور جہاں چاہتے ہیں بجلی گرا دیتے ہیں. آگے اور فرمایا آیت نمبر 15 میں، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے، جو بھی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب یہ بہت خوبصورت بات ہے، اس کو دھیان دینا ہے. کوئی چاہتے ہوئے، کوئی لاچاری میں. اب کوئی چاہتے ہوئے، کوئی لاچاری میں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے تحت تمام اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اب کس طرح سے سجدہ کرتے ہیں اس پہ غور کرنا ہے. اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. مطلب انسان تو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے. فرشتے
انسان جنات یہ سب سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو سمجھتی نہیں ہیں، جنہیں عقل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. کس طرح سے؟ ان کی چھاؤں پہ دھیان دیجیے آپ، ان کی شیڈو پہ، پرچھائی پہ. مان لیجیے کوئی جھاڑ ہے، کوئی پہاڑ ہے، تو سورج کی جب اس پہ روشنی گرتی ہے، اس کی چھاؤں زمین پر گرتی ہے، تو اصل میں ایک طرح کا سجدہ ہے جو ہم سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ پرچھائیاں ان کی چھاؤں صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں جس پہ سورج کی روشنی گرے اور پھر اس کی چھاؤں زمین پہ نہ آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنا آپ سجدہ کرے گی. ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے سجدہ کر رہی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. یہ میں آپ یہ کوئی انسان نہیں بول رہا، یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے، کوئی چاہتے ہوئے کوئی لاچاری سے، تمام اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں. ان کی پرچھائیاں صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتی رہتی ہیں. یہ صرف اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ہم نرجیو، ڈیڈ ہے نا، جس میں ہم زندگی نہیں مانتے. مان لیجیے سوکھی لکڑی ہے، سوکھا جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، کچھ بھی چیز ہے، چاہے اس میں جان ہو یا نہ ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس میں کس میں جان ہے، کس میں جان نہیں ہے، کس طرح سے اس نے اس کو پیدا فرمایا. لیکن ہمارے لیے اگر کوئی چیز دکھتی ہے کہ ہم اگر سوچے بھی کہ اس میں کیا جان ہے، کیا سمجھتا ہوگا، تو وہ چیز کی بھی شیڈو جب اس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، جھکتی ہے. آپ خود ذرا ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں ان سے پوچھو ذرا کہ ان سب کا رب کون ہے. آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور وہ لوگ جوڑے رکھتے ہیں اس تعلق کو. اب دیکھیے یہ ہیومینٹی کی، انسانیت کی بات آ رہی ہے، صلہ رحمی کی بات آ رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتا دی ہے. وہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو کچھ باتیں سکھا رہا ہے. اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں اس تعلق کو جو اللہ نے ملا کر رکھنے کا حکم دیا ہے. مطلب ہمیں صلہ رحمی کرنا ہے، تعلق جوڑ کر رکھنا ہے، تعلق توڑنا نہیں ہے نا. تو کیا رکھنا ہے؟ جو لوگ تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں، جسے اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا اور ملا کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور بری طرح حساب لیے جانے کا خوف رکھتے ہیں. یعنی کہ قیامت کے دن حساب کتاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہی لوگ سمجھدار ہیں. کیا فرمایا؟ یہی لوگ سمجھدار ہیں. اور جو اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صبر سے جمے رہے. آگے اور تعریف بیان کی اچھے نیک لوگوں کی، بہتر لوگوں کی، جو لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کی صبر رکھتے ہیں، صبر سے جمے رہے، نماز کو قائم رکھا، اور ہم نے جو کچھ بھی ان کو عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور چھپے طور پر، مطلب کچھ جان بوجھ کے دکھا کر خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو، لوگ بھی سیکھیں کہ اس طرح سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے. اور کچھ چھپا کر بھی دیتے ہیں. کچھ چیزیں چھپا کر کرنا چاہیے، کچھ نیکیاں چھپا کر کی جاتی ہیں، کچھ نیکیاں اوپنلی کی جاتی ہیں تاکہ دوسروں کو بھی سیکھ ملے، ہے نا. اگر ہم ایک انسان کی فطرت ہے کہ ایک دوسرے کی نقل کرتا ہے، انسان نقلچی ہے، انسان ایک دوسرے کو فالو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے فرما دیا کہ کچھ نیکیاں تم دکھا کر کیا کرو، اور کچھ نیکیاں اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کی خاطر چھپ کر کیا کرو. تو زکوٰۃ جو دینا ہے وہ دکھا کر دینا، سب کو بتانا کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو. اور نفلی صدقے اور خیرات آپ چھپ کر دیں. کسی کی مدد کرنا ہے، کسی وائٹ کلر پرسن کی، سفید پوش انسان کی مدد کرنا ہے، کسی مجبور کی مدد کرنا ہے، کسی بیمار کی مدد کرنا ہے، تو وہ چھپ کر کریں. کچھ کام دکھا کر کریں. جہاں پر آپ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے، کسی کا کچھ حصہ دینا ہے، کسی کو کوئی زکوٰۃ دینا ہے، کسی کا کچھ آپ پر فرض ہے کہ اس کو وہ چیزیں دینا ہے، تو وہ آپ دکھا کر دے سکتے ہو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ ہاں یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے. لوگوں کا حصہ نہیں دبانا، لوگوں کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو دینا ہے. کسی کو زکوٰۃ دینا ہے تو وہ آپ کھلے طور پر دے سکتے ہو. حالانکہ زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو دے رہا ہو اس کو بتاؤ، اس انسان
کی نفس کا خیال رکھنا، عزت نفس کا خیال رکھنا، اس کی عزت نہیں بگڑنا چاہیے. آپ دوسروں کو عبرت کے لیے بتاؤ کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اتنی طرح سے اس طرح سے اتنا پرسنٹ زکوٰۃ دینا ہے، تو وہ آپ سب کو عبرت کے لیے، سیکھنے کے لیے بتا سکتے ہو. لیکن کسی کی مدد کرنا ہے تو آپ چپ چاپ کریں. کسی کا حصہ ادا کرنا ہے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو کھلے طور پر کریں. اس کا حق دینا ہے تو کھلے طور پر اس کا حق دیں، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن جب اس کی مدد کریں آپ تو وہ چپ چاپ کریں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح سے کھلے اور چھپے ہوئے خرچ بھی کیا کرو. اور کسی نے ان سے برا سلوک کیا تو اسے بھلائی سے ٹال دیا. اب آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اسے ٹال دو، ٹھیک ہے، اللہ واسطے اسے چھوڑ دو. یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ کوئی برا سلوک کر دے ہمارے ساتھ تو اس پہ کچھ وقت تو ہمیں برا لگتا ہے، غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، لیکن اللہ واسطے اسے چھوڑ دو، بھول جاؤ اسے، ٹال دو اسے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوگا، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے. آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ان سب باتوں کو پر عمل کرنے والے. مطلب جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کے لیے جنت الفردوس کی خوشخبری انشاءاللہ. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 26 میں، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے کھول کر رزق عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے. اس میں کبھی غمگین نہیں ہونا کہ اس کو بہت سارا دے دیا، ہمیں بہت کم دیا. یہ سب اللہ کے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے. اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں. اب جسے زیادہ دے دیا وہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان بہت تھوڑا ہے اور تھوڑی دیر کے استعمال کے لیے. اللہ اکبر. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف فرما دیا کہ دنیا کے رزق سے بہت خوش مت ہو جانا. کسی کو ہم بہت زیادہ دے دیں گے، کسی کو ناپ تول